مجھ سے پوچھتے ہیں میری تباہی کے ذمہ دار، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھ سے پوچھتے ہیں میری تباہی کے ذمہ دار، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ میری قوم کی رسوائی کے ذمہ دار، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر ہم چاہتے تو تمہیں تھا کر دیتے، اگر ہم تمہیں چاہتے تو تمہیں تھا کر دیتے۔ روز بتاتے ہیں مجھے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہی بات میں اکثر سوچتا ہوں۔ مجھ سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا سچ بولتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے سب کو بتایا کہ الطاف بیمار نہیں ہے، جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ مرنے والا ہے۔ سچ بولتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ نے MKM پاکستان کے اندر خالد مقبول کی کمزوریاں قوم کو بتائیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ نے بہت ساری باتوں میں پیپلز پارٹی پہ انگلی اٹھائی، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ سچی بات تو یہ ہے، ڈر لگنا چاہیے۔ اتنے پاورفل لوگ ہیں یار۔ الطاف حسین جس کی انگلیوں پہ دنیا ناچتی تھی، پرندہ اس کے بغیر پر نہیں مارتا تھا، لوگوں کی بوریاں بنا دی جاتی تھی، اس سے ڈرنا تو چاہیے تھا۔ خالد مقبول چیئرمین MKM پاکستان، اتنی بڑی جماعت کا، جس کی وجہ سے شہر بند ہو جاتے تھے، اس شخص سے، پارٹی سے نہیں، اس شخص سے مجھے ڈرنا تو چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو شہری سندھ پہ ظلم کرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے، آج کل اجرک پہنانے میں لگی ہوئی ہے، اس پہ آواز اٹھاتے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ ہاں، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ایسے ہی سوال آج صبح بھی مجھ سے کسی نے پوچھا، تو پتہ میں نے اس کو کیا کہا؟ میں کہا میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے چلے تھے، کیا ان کو ڈر لگا تھا؟ ان کو تو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے بھی دوستوں نے مجھے ان کے بھی دوستوں نے کئیوں نے ان کو روکا، جیسے میرے دوست روکتے ہیں، مگر وہ پھر بھی چلے، ان کو تو ڈر نہیں لگا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کئی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، شاید اسی لیے کہ وہ اس دن ڈرے نہیں۔ ہاں، شاید اس دن جنگی لحاظ سے ان کی فتح نہیں ہوئی، مگر آج دنیا جب تک زندہ ہے، لوگ ان کی اس ہار کو بھی فتح ہی مانگتے ہیں۔ ہر دور میں یزید طاقتور رہا ہے، اور ہر دور میں مظلوم حسین کمزور، مگر کیا غلط کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں؟ جب بات ملک کی آ جائے نا یار، چپ نہیں بیٹھا جا سکتا۔ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ملک کے دشمنوں کی وجہ سے میرے ملک کو کچھ ہوا، تو میری آگے آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ کروڑوں پاکستانی کیا کریں گے؟ امت مسلمہ کیا کرے گی؟ تو اس لیے وہ لوگ جو ملک کے دشمن ہیں، چاہے وہ الطاف حسین کی شکل میں ہو، چاہے وہ سندھ دیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ BLA یا BRA کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان سیاستدانوں کی شکل میں ہو جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، پیچھے سے چھپ کے، چپ بیٹھنا کیا کسی مسئلے کا حل ہے؟ بالکل ڈرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ڈرنا چاہیے، مگر اس ڈر کو قابو کر کے اپنی طاقت بنانے میں کامیابی ہے۔
موت آنی برک ہے, کسی کو بھی آ سکتی ہے. 8 سال پہلے مجھے بھی آ گئی تھی تقریباً. لوگ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں, مگر کیا اس وجہ سے کہ الطاف حسین یا خالد مقبول یا XYZ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا, میں سچ بولنا چھوڑ دوں؟ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, کیا آج اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی کہ کئی لوگ الطاف حسین جیسے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ تمہیں وہ بتا رہے ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے, اور یہ ڈرامے لوگوں کو بتانے پڑیں گے. تو مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنا امان آپ کو بتا دیا ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. سچ تو ہم بولتے رہیں گے بوس, اچھا لگے برا لگے. سوچو ایک لمحے کے لیے, عاشورہ کے دن کربلا جب ہو رہی تھی, امام حسین آخری رہ گئے تھے, کیا وہ ڈر رہے تھے؟ نہیں, آگے بڑھ رہے تھے. سب کچھ لٹانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے نام سے ماتم کرتے ہیں, مگر پھر ان کو فالو نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں. شیطان کو پوجنے والا امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. یزید کا ساتھ دینے والا امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے. ازل سے ابد تک جنگ شیطان اور انسان کی ہے, اور انسان وہی ہے جو اللہ پہ اعتماد کرے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ڈرنا اگر ہے بالکل ایک ذات ہے, اللہ کی. خیال رکھیے گا, ڈرنا بند کریں, سچ کے لیے کھڑے ہو. پاکستان زندہ باد.